رمضان میں ہماری مسجدوں میں، بعض مساجد میں جہاں قرآن سمجھنا اہم نہیں ہوتا، سننا اہم نہیں ہوتا، بس قرآن ختم کرنا اہم ہوتا ہے، بعض حفاظ کو آپ دیکھیں گے اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں، وہ تلاوت نہیں قرآن کی شان میں گستاخی ہے کہ سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بیچارہ کیا آخر پڑھ رہا ہے؟ جہاں شبینہ وبینہ ہوتا ہے جا کے دیکھو، یہ تلاوت نہیں، یہ تراویح نہیں، یہ عبادت تراویح کے ساتھ گستاخی ہے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک رات کا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی جا کے آپ کے بازو کھڑا ہو گئے، آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گئے، آپ تنہا تھے تو شامل ہو گئے تو جماعت بن گئی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، پڑھتے گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ آخر کب رکوع کریں گے آپ، پوری سورہ بقرہ ختم ہو گئی، مجھے یقین ہوا کہ اچھا اب رکوع ہوگا کہ سورہ بقرہ ختم ہوئی، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء شروع کر دی، پڑھتے گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی طاقت جواب دی جا رہی ہے، پیارے نبی کی قرات جاری ہے، کہتے ہیں سورہ نساء ختم ہو گئی، میں سمجھا کہ اب رکوع کریں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر، یہی ترتیب ہے حدیث، اس رات اسی ترتیب سے پڑھے تھے آپ نے، بقرہ نساء آل عمران۔ آل عمران ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اللہ اکبر، بقرہ نساء آل عمران، اجزاء آج جو اجزاء کی ترتیب ہے اس اعتبار سے دیکھیں نا آپ، تقریباً 5.25 پارے۔ اس رات آپ کی ایک رکعت کی مقدار تلاوت 5.25 پارے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ پوری 8 رکعت میں بھی 5.25 ایسا بھی نہیں، وہ ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھی کہ 5.25 پارے مقدار تلاوت آپ کی ایک رکعت کی۔ اچھا تلاوت کیسی؟ 5.25 پارے آپ نے پڑھے، فرماتے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان 5.25 پاروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر رحمت والی آیت سے اگر ہوا، وہاں رک کر اللہ سے رحمت مانگی آپ نے، عذاب والی آیتوں سے ہوا، وہاں رک کر آپ نے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یاد رکھو نفل نماز میں سنت میں اجازت ہے کہ آپ درمیان تلاوت دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، یعنی آپ پڑھ رہے، فرض کیجئے کوئی آیت پڑھ رہے، جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، تو آپ نماز کی حالت میں کہہ سکتے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ آپ پڑھ رہے جہنم کے عذابات کا تذکرہ گزر رہا ہے، آپ نماز کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، نفل اور سنت میں کہہ سکتے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آپ نے پڑھے سورہ نساء پڑھی، سورہ نساء کی اس آیت سے گزرے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اجازت ہے آپ کو نفل اور سنت میں آپ درمیان تلاوت رک کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ فرماتے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ ایک رکعت 5.25 پارے اور اس صفت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ، فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ، وہ رکوع ایسا تھا تقریباً قیام کے برابر۔ اللہ اکبر، کتنے 100 مرتبے اللہ کی تسبیح کی ہوگی آپ نے۔ ہاں تو اصل مسئلہ یہ کہ ہماری عبادت عادت بن گئی ہے، ہماری عبادت نہ رہی۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، ہمارے سجدے کی ایک مقدار ہے، وہ ہم اٹھے نہ اٹھے ہمارا سر خود بخود اٹھ جاتا ہے، ہمارا ارادہ بھی نہ ہو، وہ جو وقت ہمارے سجدے کا عادت بن چکی ہے نا، ہمارا سر خود بخود اٹھ ہی جاتا ہے، شعوری عبادت میں۔ پیارے نبی کی عبادتوں کی ایک کیفیت، اور ایک رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں وہ آیت پڑھی، دل پہ اتنا اثر لیا اس آیت کا، پوری نماز تہجد وہ ایک آیت دہراتے رہ گئے۔ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو اگر انہیں عذاب دیتا ہے تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو عزیز و حکیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں اپنی امت کے حق میں سفارش کرتے ہوئے یہ کہیں گے
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں آیت پڑھی اور اس آیت کا اتنا اثر دل پہ لیا، اسی ایک آیت کو دوہراتے رہے۔ یقین کیجئے اس دہرانے میں یقیناً آپ کے دل میں آپ کی امت کا درد شامل رہا ہے۔ آپ نے اپنی امت کے انجام کی فکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز تہجد میں ایک آیت دہرائی۔ تہجد ایسے ہوا کرتی